اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج کی اس مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اللہ رب العزت اس محفل پاک کی برکت سے اس گھر میں اپنی رحمت برکت نازل فرمائے، آمین۔ اللہ کریم تمام مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ رب العزت تمام دعائیں ہم سب کے حق کی قبول و منظور فرمائے، آمین۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی چھٹی شریف منانے کے لیے رب تعالی نے توفیق بخشی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسی طرح ہمیں اپنے اولیاء کا فیضان نصیب فرماتا رہے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ حسنی حسینی سید سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی چھٹی منائی جاتی ہے۔ آپ چھٹی صدی کے بزرگ ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ان مبارک اولیاء میں سے ہیں کہ جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہیں حسنی حسینی سید ہونے کا اعزاز ملا۔ سبحان اللہ۔ اور یوں تو اگر ولایت کے مرتبے پر کوئی سید نہ بھی فائز ہو، ہمیں ان سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے وجود میں ہمارے آقا کا خون گردش کرتا ہے۔ سید سے ہمیں محبت ہوتی ہے، اور وہ شخصیت، وہ ہستی جو سید بھی ہو اور اللہ کی محبوب ذات بھی ہو، تو پھر ان سے کیوں نہ محبت ہو، ان سے کیوں نہ محبت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی محبت کے صدقے اپنا قرب نصیب فرمائے، اپنی معرفت نصیب فرمائے، کیونکہ اولیاء کو اللہ کا پیارا، اللہ کا محبوب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہیں اللہ کی معرفت ملی ہے، انہیں اللہ کی پہچان نصیب ہوئی ہے، اور ہم ان بزرگوں کے پیچھے جب خود کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان بزرگوں کے پیچھے چلنا کوئی اس ارادے سے نہیں ہوتا کہ ہم انہیں معبود سمجھتے ہیں، ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، نہیں جناب، ہم ان بزرگان دین کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کا پیارا بننا چاہتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ان بزرگوں کے ایام مناتے ہیں کہ ان کے ایام منانے کی برکت سے ایک مرتبہ پھر ہمارے دل میں رب تبارک و تعالی کی محبت اجاگر ہو جاتی ہے، اور
اور اللہ تبارک و تعالی نے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو گھر بیٹھے ولایت عطا فرما دی۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے کوششیں بھی کی، والد کا انتقال ہو گیا تو آپ نے صرف اور صرف گھر کی ضروریات کو پورا کرنے میں اپنی کوششوں کو صرف نہ کیا، بلکہ آپ نے علم حاصل کرنے کا سفر جاری رکھا، اور علم حاصل کرتے کرتے آپ نے کئی شہروں کا سفر فرمایا۔ آج ہم سے جمعہ کے دن امام صاحب کا بیان سننے کے لیے، امام صاحب کی تقریر سننے کے لیے کوئی سفر نہیں کرنا پڑتا، لیکن پھر بھی ہم آخری وقت میں مسجد میں جاتے ہیں۔ لیکن خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ صرف علم حاصل کرنا جمعہ کی نماز تک محدود نہ رکھے ہوئے تھے، بلکہ کئی ملکوں کا، کئی شہروں کا آپ نے سفر فرمایا، اور علم حاصل کرنے میں آپ مصروف رہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے ارادہ فرمایا علم تو حاصل کر لیا، اب اس علم کی روشنی سے صحیح معنوں میں استفادہ حاصل کرنے کے لیے ہاتھوں میں کسی پیر کا دامن بھی ہونا چاہیے، کیونکہ علم تو پڑھ لیا، لیکن اس علم پر صحیح معنوں میں عمل کس طرح کرنا ہے یہ پیر ہی بتائے گا، کیونکہ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا، گمراہ ہو گیا، بددین ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا، ہمیشہ کے لیے لعنت کا ہار اس کے گلے میں رب تعالیٰ نے ڈال دیا۔ لیکن جن شاگردوں نے علم پڑھا تھا، جو فرشتوں کی صورت میں موجود تھے، انہیں جب رب تعالیٰ کا حکم ملا تو انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا۔ تو اس لیے علم حاصل کرنے کے بعد علم کو استعمال کس طرح کرنا ہے یہ پیر کامل بتا دیتا ہے۔ اور پھر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے پیر کی تلاش کرنا شروع کی، اور پیر کو تلاش کرتے کرتے آپ کو پیر خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صورت میں مل جاتے ہیں۔ آپ بھی ان پیروں کی طرح نہیں تھے کہ جن کا اپنا ٹھکانہ نہ تھا، جن کا اپنا کوئی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام نہ تھا، بلکہ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ اور جب پیر کو بڑا مقام و مرتبہ مل جاتا ہے تو پھر کوئی سچا مرید اپنے پیر کے ساتھ جب مخلص ہو کر مل جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، تو اسے بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام مل جاتا ہے۔ اور پھر کیسا مقام ملا؟ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیر صاحب کے ساتھ جب خانہ کعبہ کا طواف کرنے میں مصروف تھے، خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کہ پیر صاحب نے اپنے مرید کا ہاتھ پکڑا، اپنے مرید کا ہاتھ پکڑا اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ معین ہے، اسے تو قبول فرما۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب ملا، یہ ہمارا بھی پیارا ہے، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔
خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر صاحب کو مقام حاصل تھا، اسی لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش بھی فرما دی۔